عثمانی ندوی صاحب کی گلپوشی فرمائیں، بلکہ شال ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جناب تمیز الدین صاحب اردو کے جہدکار، جنہوں نے اردو زبان اور ادب کی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، وہ جناب غلام یزدانی صاحب کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا، التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب غلام یزدانی صاحب کی گلپوشی کریں۔ بہت شکریہ۔ اور اب میری درخواست ہے ایاز الشیخ صاحب سے، ایاز الشیخ سے درخواست ہے کہ وہ علامہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بنام خداوند بخشندہ مہربان، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس محفل کے صدر جناب عثمانی صاحب، ایڈوکیٹ یزدانی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما تمام معززین، معزز سامعین اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ مضمون میں نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے محافل عالیہ میں 22 اکتوبر 2013 کو ڈاکٹر علی شریعتی اور اقبال پہ پیش کیا تھا، لیکن اس وقت وہ مکمل نہیں کر سکا تھا، اور آج 6 سال بعد مجھے موقع ملا کہ پھر میں اس بارے میں بات کروں۔ دراصل ڈاکٹر علی شریعتی وہ شخصیت ہے کہ جن سے میں بہت متاثر ہوں۔ دنیا میں چند چنندہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں اور صدیوں تک ان کے اثرات محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ چونکہ فارسی سے شدبد ہے، عربی سے بھی ہے، تو میرے لیے تحقیق تھوڑا سا آسان تھی کہ مواز اور چیزیں تلاش کروں۔ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ ایک بڑا مقالہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اسے مکمل کر سکوں گا۔ اس کے اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ یہاں پہ اگر اسے پبلش کرنے کا انتظام ہو تو ٹھیک ہے، یا نہیں تو پھر اقبال ریویو جس کی مجھ پہ ذمہ داری ہے اس میں یہ پبلش ہو جائے گا۔ اقبال ایک آفاقی شاعر ہے۔ فکر اقبال جغرافیائی حدود اور قیود سے آزاد ہے۔ فکر اقبال نہ صرف اپنے دور بلکہ اپنے بعد کے تمام ادوار کی رہنمائی کرتی ہے، بلکہ کرتی رہے گی۔ دنیا کی متعدد تحریکیں اور افراد اس سے متاثر ہوئے اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ اقبال کی عالمگیریت پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بقول نکلسن، اقبال صرف اپنے عصر کی آواز نہیں بلکہ اپنے دور سے آگے بھی ہیں اور ساتھ ہی اپنے زمانے میں برسر جنگ بھی۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں تک اقبال کے فکر کے اثرات نہ پہنچے ہوں؟ ان کا کلام، ان کی فکر نہ صرف بر صغیر بلکہ ایران، افغانستان، ترکی، وسط ایشیا کے ممالک، روس، امریکہ، انگلستان، جرمن، فرانس، شرق بعید، عرب، افریقہ کے ممالک، ان تمام ممالک کے اہل قلم اور نقادوں اور مترجمین نے اقبال کو اپنی تصنیف و تحقیق کا موضوع بنایا، جو ان کی عالمی سطح کی شناخت کی دلیل ہے۔
اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ صرف 3.5 کتابیں اردو میں ہیں، باقی سارا کلام فارسی میں ہے۔ اپنے پیغام کو عالمی سطح تک پہنچانے کے لیے اقبال نے فارسی زبان کا انتخاب کیا، جو نہ صرف ایران بلکہ وسط ایشیا کے بہت سارے ممالک کی زبان ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہے۔ عرصے تک ہندوستان کی بھی دفتری زبان فارسی رہی ہے، خود میرے خیال میں نظام دکن کی بھی آفیشیل لینگویج جو فارسی ہوا کرتی تھی، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ ایران سے زیادہ ہندوستان میں فارسی شعراء کی تعداد تھی۔ علامہ اقبال کی حیات میں ان کا فارسی کلام ایران میں زیادہ معروف نہیں ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ استعماری طاقتوں نے اسے ہونے نہیں دیا وہاں پہ۔ چونکہ میرا موضوع ایران میں اقبال شناسی نہیں ہے، بلکہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، یوں تو کئی اقبال شناس ایران میں پیدا ہوئے ہیں جن پہ ہم فرداً گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ان سب میں ڈاکٹر علی شریعتی شہید یہ سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور منفرد ہیں۔ ایران کے انقلاب کے قائد آیت اللہ خمینی نے متعدد بار کہا کہ ہمارا اسلامی انقلاب فکر اقبال کا مرہون منت ہے، اور خمینی کے متعلق ایرانیوں کا یہ خیال ہے کہ اقبال نے پیشگوئی کر دی تھی۔ اقبال نے اپنی نظم میں کہا تھا کہ میر اسد مردی کے زنجیر غلام بشکن، دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ایران کے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مرد آہن آنے والا ہے جو تمہاری گردنوں سے غلامی کے طوق کو نکال پھینکے گا۔ میں نے تمہارے زندان کی دیوار سے کہ دریچے سے اس کے قدموں کی آہٹ جان لی ہے۔ ایران کا جو موجودہ حکمران طبقہ ہے، مجھے مسلک سے یا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک اسکالرلی ڈسکشن ہے، شیعہ ہونے کا یا فتویٰ نہیں آنا چاہیے، پھر یہ ایک علمی گفتگو ہے، بلکہ میرے دوستوں کا خیال ہے کہ نہ تم شیعہ ہو نہ سنی ہو بلکہ سنی ہو، دونوں کا امتزاج ہے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایران کے حکمران طبقے کی اہم شخصیات کی اقبال سے کس قدر محبت ہے، اس تعلق سے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایران کے جو اس وقت جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں، انہوں نے ایک بلند ستارہ مشرق کا اونچا ستارہ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا، جو کتابی شکل میں علامہ اقبال کے متعلق مضمون شائع ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کے جو موجودہ روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی ہیں، ان کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ علامہ اقبال پہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایران کے جو اسپیکر رہے ہیں حداد عادل، جو سپریم لیڈر کے سمدھی بھی ہیں، انہوں نے، اور اقبال بہت بڑے اقبال شناس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فارسی زبان کے بعد سب سے بڑے شاعر اقبال، اپنی زندگی میں فارسی زبان کے بھی سب سے بڑے شاعر اقبال ہی تھے، اور جب تک فارسی زندہ رہے گی اقبال بھی زندہ رہے گا۔ شاہ کے خلاف تحریکوں کے دوران لاکھوں نوجوانوں کے اجتماعات میں اقبال کی نظم اے جوانان عجم، انقلاب اے انقلاب، جلسے اور جلوسوں میں شرکا کا لہو گرماتی تھی۔ زبور عجم کی نظم میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی لطف اندوز ہوں گے اس سے کہ اقبال کی دورس نگاہیں کیا دیکھ رہی تھیں۔ اقبال کو ہم نے ایک علمی اور ادبی موضوع بنا لیا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک صحیح ہو، لیکن اصل فکر اقبال تغیر چاہتی ہے، تبدیلی چاہتی ہے، حرکت چاہتی ہے۔ اقبال کی یہ زبور عجم کی نظم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی۔ چون چراغ لالس سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من جان شما۔ اے جوانان عجم، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم ہے کہ میں تمہارے چمن میں لالا کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں غطہا ز درد ضمیر زندگی اندیش عام، تا به دست آورد
ام افکار پنہان شما، میری سوچ نے زندگی کے ضمیر میں بہت غوطے لگائے ہیں، تب کہیں جا کر مجھے تمہارے پوشیدہ افکار کا حصول ہوا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں مہر دیدم نگاہم برترس پروین گذشت، ریختم طرح حرم در کافرستان شما۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کا گہرا مشاہدہ کیا، حتیٰ کہ میری نگاہ ستاروں کے جھرمٹ سے بھی آگے نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے تمہارے کافرستان میں حرم کی بنیاد رکھی۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدہ میش، شعلہ آشفتہ بود اندر بیابان شما، تاکہ اس آشفتہ شعلے کی نوک اور تیز ہو جائے جو تمہارے بیابان میں اب تک آوارہ تھا، میں نے اسے یکجا کر کے لپیٹ لیا ہے۔ پھر کہتے ہیں اقبال کہ میر اسد مردی کے زنجیرے غلامان بشکن، دیدم از روزن دیوار زندان شما، وہ مرد آ رہا ہے یا آنے والا ہے جو غلاموں کی زنجیریں توڑ کر انہیں آزادی دلائے گا۔ میں نے تمہارے زندان کی دیوار کے روشندان سے اسے دیکھ لیا ہے۔ آخر میں اقبال کہتے ہیں حلقہ گرد من زنید ایپی کھران آب گل، آتشی در سینہ دارم از نیاکان شما۔ کہتے ہیں کہ اے آب و گل، پانی اور مٹی، اے آب و گل کے بنے ہوئے لوگوں، آؤ میرے ارد گرد حلقہ بناؤ، میرے سینے میں جو آگ جل رہی ہے میں نے تمہارے اجداد سے ہی لی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، چونکہ کافی طویل ہے اور مجھے دیگر مقررین بھی ہیں بلکہ اساتذہ ہیں ہمارے، ان کے سامنے بولنے کی جسارت کرنا بذات خود میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ ڈاکٹر علی شریعتی، جنہیں ایران کے انقلابی مفکر اور ایران کا انقلابی معمار بھی کہا جاتا ہے، 23 نومبر 1933 ایران کے مشہد کے مضافات میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ خاندانی مذہبی روایات کے برعکس آپ نے عصری تعلیم کو اپنے لیے منتخب کیا۔ 1964 میں انہوں نے فرانس کی مشہور سوربون یونیورسٹی سے سوشیولوجی کی ڈگری حاصل کی۔ ایک خاص بات ڈاکٹر علی شریعتی کی یہ ہے کہ جب وہ فرانس میں زیر تعلیم تھے تو الجزائر میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس کے نتائج کیا ہوں گے، مجھے نکال دیا جائے گا، ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے الجزائر کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی اور اس کے لیے فرانس میں بھی جیل گئے، اور پھر وہاں سے سوشیولوجی کی ڈگری حاصل کر کے وطن واپس آئے اور مشہد یونیورسٹی میں منسلک ہو گئے۔ اور اس طرح سے انہوں نے بہت سارے کام کے، جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں۔ البتہ حسینیہ ارشاد ایک علمی ادارہ تھا، اس میں آپ نے اپنے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور حکومت نے خوفزدہ ہو کر ان کے لیکچرز پہ پابندی لگا دی اور انہیں قید کی سزا سنائی، تاہم عوام کے دباؤ میں انہیں رہا کرنا پڑا۔ حکومت کے مستقل دباؤ کے پیش نظر آپ کو انگلینڈ ہجرت کرنا پڑا اور وہاں سے کیسٹس کی شکل میں اپنے پیغام ایران تک پہنچاتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصل کام تو علی شریعتی نے ہی کیا، خمینی صاحب کو اس کے نتائج ملے۔ ڈاکٹر شگفتہ بیگم نے ڈاکٹر علی شریعتی کے موضوع پر ایک بہت پرمغز تحریر لکھی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ فکر اقبال کی شمع کو آگے بڑھانے کے لیے جن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا ہے ان میں ایران کے انقلابی مفکر ڈاکٹر علی شریعتی کا نام بہت اہم ہے۔ اقبال اور علی شریعتی کے افکار میں حیرت انگیز طور پر مماثلت ہے، اس میں شک نہیں کہ علی شریعتی نے فکر اقبال پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کے اثر کو قبول کیا، تاہم اس میں بھی شبہ نہیں کہ جس قسم کے حالات سے سابقہ اقبال کو پڑھا، کم از کم وہی حالات ایران کی قوم کو بھی سامنا تھا۔ ایرانی نوجوان نسل یورپی تہذیب کی چمک دمک کے سامنے اپنی نظریاتی اسلامی تشخص کھو چکی تھیں۔ جس طرح اقبال نے اپنے فکر کو مضبوط مذہبی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا، اسی طرح علی شریعتی نے بھی اپنی فکر کی بنیاد اسلام کو ہی قرار دیا۔ جدید فلسفیانہ رجحانات کے پیش نظر انہوں نے عمرانی مسائل پر بڑے حکیمانہ انداز میں روشنی ڈالی اور اقبال کے تتبع میں
اپنی قوم کے اندر صحیح اسلامی سیاسی ملی شعور بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ علوم جدیدہ سے جس طرح سے ڈاکٹر اقبال نے استفادہ کیا، اسی طرح سے ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی ان سے آشنائی پیدا کی اور انہیں ترقی کے لیے استعمال کرنے کا درس دیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی اقبال سے بہت متاثر تھے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، انہیں اپنا فکری رہنما مانتے تھے۔ انہوں نے افکار اقبال کا بذات خود مطالعہ کیا، پھر انہیں اپنے انقلابی تقاریر کے ذریعے عوام تک منتقل کیا۔ فکر اقبال کو نہ صرف ایرانی قارئین نے خوش آمدید کہا، بلکہ ایرانی مفکرین کا یقین ہے کہ اسلامی انقلاب جو ایران میں آیا اس کی بنیادیں دراصل فکر اقبال ہی ہیں۔ اسی لیے یزدانی صاحب ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں کے ایران کے گئے تھے اور وہاں پہ اسٹیڈیم میں دیکھا کہ ان کے جو روحانی لیڈر کے بازو ایک بڑی تصویر لگی ہوئی ہے، ان کو لگ رہا تھا کہیں دیکھا ہوا اس شخص کو، تو پھر کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ نہیں جانتے، یہ اقبال ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقبال کا احسان مند دنیا کی ساری قومیں ہیں۔ اب اقبال کے تعلق سے آپ نے 3 تصانیف ڈاکٹر علی شریعتی کی ہیں۔ عام طور پہ ڈاکٹر علی شریعتی نے تصانیف کا کام بہت کم کام کیا ہے۔ غالباً وہ عام طور پہ شخصیات کی پہچان ان کی کتابوں سے ہوتی ہے، لیکن علی شریعتی نے کہا کہ میرے پاس کتابیں لکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ان کی تقاریر کو ہی کتابی شکلیں دی گئی ہیں۔ ان کی ایک جو تقریر ہے اقبال کے تعلق سے، وہ ما و اقبال، اقبال اور ہم، اور اسی طرح سے اقبال معمار جدید، اور اسی طرح سے اقبال اور قرآن، یہ 3 تصانیف ان کی آ چکی ہیں۔ اور وہ علامہ اقبال کو مصلح متفکر انقلاب اسلامی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے مشہور جو ادارہ حسینیہ ارشاد جو آج بھی ہے، اس میں 1970 میں علامہ اقبال کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اب شریعتی نے جب اس کو ایڈورٹائز کیا، لوگوں کو بتایا کہ اقبال کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو ایک شیعہ عالم یا عالم کا لباس پہنے ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اقبال تو اہل بیت کا دشمن ہے، اقبال تو اہل بیت کا دشمن ہے، آپ ایسے زندیق کو کیوں آسمان پر چڑھا رہے ہیں؟ اور پھر انہوں نے جو شعر پیش کیے، کہا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔ کہا کہ دیکھیں اس میں امام جعفر صادق کا نام ہے، جعفر۔ تو شریعتی کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اقبال کیوں کر ایسے کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں انہوں نے سید غلام رضا سعیدی سے استفسار کیا اور بتایا کہ اقبال کی یہ اشعار امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ میر جعفر اور میر صادق ہندوستان کی 2 مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری میں اپنے وطن کے ہم وطنوں سے غداری کا ارتکاب کیا۔ پھر اسی طرح سے کانفرنس کے آغاز میں ایک شخص نے شرارتاً سوال کیا وہاں پہ کہ اقبال کون ہے؟ ما اقبال کون ہے؟ اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ علی شریعتی کہیں گے کہ وہ ایک ہندوستانی مفکر ہیں، تو جواب میں وہ کہیں گے کہ ایران میں ناموران فارس کی کمی ہے جو آپ ایک ہندی مفکر اور شاعر کی کانفرنس کر رہے ہیں؟ تو علی شریعتی نے اس وقت جو تاریخی جملہ کہا تھا وہ سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ علی شریعتی نے کہا تھا اقبال اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ کانفرنس میں بہت سارے مقالات پڑھے گئے۔ علامہ خاص طور پہ علی شریعتی کا مقالہ جو فارسی میں موجود ہے اور جس کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے میرے خیال میں، کہ کنگرے بزر گداشت شاعر متفکر، اور اس مقالے میں امام غزالی ثانی اقبال کو کہا انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اقبال کا رویہ معذرت خواہانہ نہیں تھا، اپولوجسٹک نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے دین کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، نظام حیات کو پیش کیا۔ اقبال اور شریعتی کے فکری ادارے ایک ہی رخ پہ بہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی ہے، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، صنعتی میدان ہو۔ وہ اپنی سوئی ہوئی قوم کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ان کا شاندار ماضی یاد دلاتے ہیں۔ اس ضمن میں
یہاں وہ بحیثیت مسلمان ان کی شناخت کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ان کا دین ہے، اور اپنے فکر کی ٹھان اسلام سے ہی اٹھاتے ہیں۔ اقبال اپنی نظم و نثر میں جا بجا قرآن کو اپنا رہبر و رہنما اور مقتدا و پیشوا کہتے ہیں، اور اپنی فکر کا ماخذ قرآن کو ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک کہ جگناتھ آزاد صاحب کو بھی لکھنا پڑا آخر میں کہ میں بولنے پہ مجبور ہوں کہ اقبال کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، فکر اقبال کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کہتے ہیں رموز بے خودی میں، گر دلم آئینہ بے جوہراست، در بحر فم غیر قرآن مضمراست۔ اگر میرے دل کا آئینہ جوہر کے بغیر ہے، اگر میرے اشعار میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز پوشیدہ ہے، روز محشر خور و رسوا کھن مرا، بے نصیب بو سپا کھن مرا۔ مجھے قیامت کے دن، قیامت کے روز خور اور رسوا کیجیے۔ کتنی بڑی بددعا اپنے لیے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال۔ مجھے قیامت کے روز خور اور رسوا کیجیے، یعنی اپنے پیر کے بوسے سے محروم رکھیے۔ علی شریعتی کہتے ہیں کہ بہتر مسائل ایسے ہیں کہ جن کی تفہیم مجھے قرآن سے حاصل ہوئی۔ قرآن نے موجودہ مواد سے مجھے تاریخی اور عمرانی مسائل کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اقبال کے خطبات کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ اسلام پر وقت جدید کے تقاضوں اور بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں گہری نظر ڈالی جائے، خاص طور پر فقہ پر۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن کو اپنے علم کا مرکزی مصدر و منبع قرار دیا۔ خطبات اقبال میں جا بجا قرآنی حوالوں کو اپنی بات کی تائید میں پیش کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا رہنما قرآن کو بنانا چاہیے اور اسی سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علی شریعتی بھی اقبال کی طرح اسی بات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں The Quran itself or Islam itself was the source of ideas, a philosophical theory and a scheme of sociology and history opened themselves up before me۔ پھر فکر اقبال میں وحدت توحید ایک بنیادی تصور ہے۔ علامہ اقبال کی طرح ڈاکٹر علی شریعتی بھی اس کے قائل ہیں۔ اب توحید کے تعلق سے اقبال نے جیسے کہا تھا کہ رموز بے خودی میں، اہل حق را رمز توحید از برست، در عطی الرحمن عبدن مزمرست۔ اہل حق توحید کے رمز کو خوب جانتے ہیں، یہی راز عطی الرحمن عبدن نے مزمر ہے۔ اقبال اور علی شریعتی کا دونوں کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان مسلم مفکرین نے مغرب کی پروپیگنڈے سے پیدا ہونے والے اس تصور کو بالکل ختم کر دیا کہ اسلام پرانی اور بوسیدہ تعلیمات پر مشتمل ایک نظام ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری اور خطبات کے ذریعے سے، شریعتی نے اپنی تحریر اور تقاریر کے ذریعے سے یہ درس دیا کہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو اپنا ذریعہ علم بنانا چاہیے۔ اقبال اور علی شریعتی دونوں امت کے حال پہ افسردہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، علی شریعتی لکھتے ہیں اقبال کے متعلق، وہ ایسے آفت زدہ دور میں میدان میں آئے جب اسلام پر کڑا وقت آیا۔ غم و اندوہ سے اسلامیوں کا دل ہر چند ملول تھا، لیکن بیداری ان کے نزدیک نہ پھٹکی۔ مغربی استعمار نے یہاں پنجے گاڑ رکھے تھے۔ اقبال نے نہ صرف اپنی شاعری سے بلکہ اپنے وجود سے بھی اس دور کے استعمار زدہ مسلمانان عالم میں نئی روح پھونک دی۔ علامہ اقبال اور ڈاکٹر علی شریعتی دونوں نے مغرب میں تعلیم حاصل کی اور مغرب کو بہت قریب سے دیکھا انہوں نے، بلکہ مغربی تہذیب میں غوطہ لگا کے آئے تھے یہ لوگ۔ دور بیٹھ کے کتابیں نہیں لکھی تھیں، بلکہ اس تہذیب میں ڈوب کے آئے تھے، اور پھر اسلامیت کی حقانیت کو انہیں واضح کیا تھا، استعماریت کی چالوں کو واضح کیا تھا، ان کے استحصالی نظام کا تحلیل و تجزیہ کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں دونوں کا یہ خیال تھا کہ مغربی تہذیب و تمدن کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ذلت کا بھی فعل ہے اور مغرب کی غلامی کا بھی۔ اسی طرح سے جی میں آخر میں علی شریعتی کی تقریر کی کچھ ان کی جو خطابت تھی اس کو میں ایک تقریر کا ترجمہ یہاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک پرجوش اور ولولہ انگیز مقرر تھے۔ ان کی تقاریر فکر اقبال کا مظہر تھی۔
جب وہ بولنے پہ آتے تو مخالفین بھی سننے اور سر دھننے پر مجبور ہو جاتے. ہر مکتب فکر کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ پڑتے. ذرا دیکھیے اپنی تقریر میں وہ عام لوگوں کو کیسے مذہب سمجھا رہے ہیں. دوستو، میں علی شریعتی بن محمد تقی شریعتی حیران کہ مذہب کے نام پر تم کن بھول بھلیوں میں گم ہو. کیا تم نے اپنا دین بھلا دیا؟ اگر ایسا ہے تو آؤ اسلام سے میں تمہارا تعارف کراؤں. سنو، قرآن کا آغاز بسم اللہ سے اور اختتام الناس پہ. قرآن میں جہاں کہیں اجتماعی زندگی کا ذکر آیا وہاں اللہ کے ساتھ الناس آیا. یاد رکھو، قرآن کی روح سے رب الناس لوگوں کے پروردگار، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود. گویا ہر اعتبار سے اللہ تمام انسانوں کے رب. کسی خاص مکتب فکر یا گروہ کی اللہ پر کوئی اجارہ داری نہیں. غور سے سنو، ہر معاشرے میں دو طبقے ہیں. ایک حابیل کی طرح صاحب ایمان، فداکار اور صلح پرست. دوسرا قابیل کی طرح برادرکش، بے ایمان اور مادہ پرست. میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن میں موضوعات کے اعتبار سے پہلا درجہ عبادات کا ہے، دوسرا اخلاقیات کا ہے، تیسرا معاشرت کا ہے. حالانکہ قرآن کی صورتوں کے عنوانات کی درجہ بندی موضوعات کے اعتبار سے کی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ 60 سے زیادہ صورتوں کا تعلق اس دنیا سے جو انسان نے ابھی مسخر کرنی ہے، اس معاشرے سے جو انسان نے ابھی تعمیر کرنا، اور اس فلسفے جو اس کام میں رہنمائی کرتا ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک اور تقریر بتاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا. انسان اور اس کی روح 4 قسم کے قید خانوں میں بند. اول، زندان طبیعت یعنی نیچر. دوم، زندان تاریخ. سوم، زندان معاشرہ. اور چہارم، زندان ذات. انسان پہلے 3 قید خانوں سے تو علم اور عقل کے سہارے نکل جاتا ہے، مگر چوتھے قید خانے سے دین کے علاوہ اسے کوئی رہائی نہیں دلا سکتا. پھر ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے زیادہ کہیں مشکل ہے. آج اسلام پہ جان دینے کی بات ہوتی ہے. اسلام پہ جان دینا بہت آسان ہے. موسٹ انفلیمیبل پیپل آن دا فیس آف ارتھ. آپ تھوڑا سا ماچس کھینچنے کی دیر ہے جل اٹھیں گے بھبک سے. اسلام پہ جینا زیادہ اہم ہے اسلام پہ مرنے سے. شہادت کی آرزو تو ہر دل میں ہونی چاہیے. اسی لیے سید قطب نے بھی کہا تھا کہ اسلامی اصولوں کی خاطر جان دینا بہت آسان ہے، لیکن ان اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا زیادہ مشکل ہے. آخر میں علامہ اقبال کے ڈاکٹر علی شریعتی نے اب ایک بہت اہم بات کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے 22 سال تعلیم میں لگائے، 9 سال مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا، 5 سال جلا وطن اور 2 سال شاہ ایران کے قیدی رہے. اگر جمع و تفریق کی جائے تو اس مفکر اور دانشور کے پاس سکون اور اطمینان کے صرف 5 سال بچتے ہیں. لیکن دیکھا جائے تو اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو کیا وہ 100 سال میں بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمارے لیے بڑا اہم رول ہے. آج جو ہم قسم پرسی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، جس قوم کے پاس قرآن جیسی انقلابی کتاب ہو وہ مظلومیت کا رونا نہیں روتی. یا تو پھر ہمارا پاس کوئی دوسرا قرآن ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. یہ قرآن آپ کو مجبور، محکوم اور مظلوم ہونے نہیں دیتا. آخر میں علامہ اقبال، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے افکار پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقبال کے 2 اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور پیغام بھی ہے نوجوانوں کے لیے کہ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ. اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.